وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 3 سے 5 تک آج کا سبق ہے۔ آج سبق کے 2 موضوعات ہیں سامعین اکرام۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا دنیا کے مزے سمیٹنا ہی مقصد زندگی ہے؟ دوسرا، مہلت خدابندی سے غلط مطلب نہیں نکالنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ برگزیدہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 3، لفظی ترجمہ۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، آپ چھوڑ دیجئے انہیں، کھائیں، کھا لیں اور فائدہ اٹھا لیں۔ ویلہہم الامل، اور ان کو جھوٹی امیدیں غفلت میں ڈالے رکھیں۔ فسوف یعلمون، جلد ان کو معلوم ہو جائے گا۔ سامعین اکرام، سورہ الحجر، اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو مین موضوع ہے اس کا وہ یہ ہے کہ تنبیہ ہے اس میں، یعنی نبی کی بات نہ ماننے کے خلاف وعیدیں ہیں اور تنبیہات ہیں۔ اور جس طرح کہ ہم نے پہلی جو دوسری آیت ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت آرزو کریں گے کافر کاش وہ فرما بردار ہوتے۔ لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ فرما بردار ہوتے، کاش کہ انہوں نے نبی کے حکم کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے اور نبی کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا ہوتا۔ لو کانوا مسلمین۔ آج اللہ تعالیٰ، یہ 8ویں نبی ہے سامعین اکرام، اس کا شان نزول جو ہے وہ 8ویں نبی ہے، نبوی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو نبی کو فرما رہے ہیں کہ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دیں انہیں، یعنی ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں، کھا پی لیں اور فائدہ اٹھا لیں، عیش کر لیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور جھوٹی امیدیں ان کو دھوکے میں
ڈالے رکھیں، ان کو پتہ لگ جائے گا۔ سامعین اکرام، یہی جو چند چیزیں ہیں سامعین اکرام اس آیت میں جو بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا اور ویلہہم الامل۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم کس حد تک، یعنی یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے دنیا میں رہنے کا، کھانا پینا، عائش کرنا اور جھوٹی امیدیں اور امیدوں کے سہارے زندگی گزار دینا۔ یقیناً ایسا ہی ہے سامعین اکرام کہ اچھا کھانا، اچھا پہننا، ہم دنیا کی کامیابی کسے تصور کرتے ہیں؟ اچھا کھا لیں، اچھا رہ لیں، اچھا پہن لیں، اچھا عیش کر لیں، یعنی عیش و عشرت۔ اگر کسی کو سامعین اکرام عیش و عشرت اس کے حسب منشا میسر نہیں بھی ہے، تب بھی اس کی آرزو تو ہے نا، کھانا پینا اور فائدے اٹھا لینا، یعنی دنیا کے فائدے اٹھا لینا، عیش کرنا، مزے کرنا۔ دنیا کے مزے اٹھانا یہ ہمارا یعنی مطمحی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ ہم لوگ بھی یعنی پوچھتے ہیں نا ایک دوسرے سے حال، کیا حال ہے بھئی، کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ خوب مزے سے زندگی گزر رہی ہے، خوب عیش میں آرام میں زندگی گزر رہی ہے۔ یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے۔ اور ہمارے اندر کا جو نفس ہے سامعین اکرام، وہ بھی آپ دیکھیں کہ مزے چاہتا ہے۔ پھر جو دنیا ہے اس میں یعنی فائدہ اٹھانا یا اس کی امیدیں، دنیاوی فائدے اٹھانا، اس کے مزے یا اس کی امیدیں کہ یار اچھے دن آ جائیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے سامعین اکرام کہ اچھے دن جو ہیں، اچھے دنوں کی آرزو ہوتی ہے کہ اچھے دن پلٹ کے آئیں گے۔ مثال کے طور پہ کہ کسی کی حالت پہلے اچھی ہوتی ہے، پھر کچھ ایسے دن آ جاتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے اس کے خیال میں، وہ ان اچھے دنوں کی آرزو میں، طلب میں، کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یار پھر وہ دن آ جائیں۔ یہ امیدیں ہیں، جھوٹی امیدیں۔ اس میں سامعین کرام یہ بھی مضمون ہے کہ دنیا کی زندگی محض کھانا پینا، فائدے اٹھانا، مزے کرنا، عیش، یہ اس کے لیے نہیں ہے، اور یہ بات تباہی کا باعث بنتی ہے، اور اس میں پڑھ کے انسان آخرت کی زندگی سے غافل ہو جاتا ہے، یعنی آخرت کی زندگی کی کامیابی سے غافل ہو جاتا ہے سامعین کرام۔ آخرت کی زندگی تو خوب محنت کے یعنی اس کے لیے تو خوب محنت چاہیے، خوب محنت چاہیے۔ اور یہ ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے ہمارے کہ انسان کی کامیابی، یہ جملہ ذرا یاد رکھیں کہ انسان کی کامیابی جو ہے وہ خوب مشقت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ آرزو رکھنا یا یہ امیدیں رکھ لینا کہ ہم خوب محنت اس لیے کرنا، دنیا کے لیے محنت کرنا کہ ہمارے اچھے دن لوٹ آئیں، یا ہم غربت سے امیری کی طرف چلے جائیں مثال کے طور پہ، اور پھر ہم خوب محنت کریں گے، خوب پیسے جمع کریں گے، پھر خوب عیش کریں گے، آرام کریں گے۔ تو یہ ہے سامعین کرام ہمارے اندر کے جو نفس ہے نا، نفسانی خواہشات جو ہیں، اس میں یہ چیز شامل ہے۔ لیکن اس آیت کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی کو یعنی یہ کھانا پینا یا اس کی لذات دنیا کو مطمح نظر بنا لینا، اس کو مقصد بنا لینا، اور اچھے دنوں کی یاد میں زندگی گزارنا یا اس کے لیے کوشش کرنا یا ایک خواہش دل میں رکھنا، یہ ساری لا یعنی باتیں ہیں، اور یہ اس انسان کی باتیں ہیں سامعین کرام جس کی کوئی حقیقی منزل نہیں ہوتی۔ یہ بات جو ہے یہ ذرا آپ نوٹ کر لیں۔ جو
دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما کانوا یعملون او کما قال اللہ تعالی فی قرآن المجید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص حیات دنیا کا طالب ہے اور اس کی زیب و زینت کا طالب ہے اور اسی کے لیے محنت کر رہا ہے، یہی اس کا مقصد ہے، دنیا کی زیب و زینت کا خواہاں ہے اور دنیا کے عیش و آرام کا خواہاں ہے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اگرچہ یہ حرام باتیں نہیں ہیں، یہ یعنی اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو مقصد زندگی بنا لینا یہ حرام ہے کہ آپ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت اور محض اس کی آرائش کے طالب ہو جائیں، یہ حرام ہے۔ اور یہ طلب جو ہے اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان چیزوں کا طالب ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ان کے اعمال کا بدلہ ہم ان کو یہاں پورا دے دیں گے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقسوم ہے وہ ان کو ملے گا، جو ان کی قسمت میں ہے، جو کاتب تقدیر نے ان کی قسمت میں لکھ دیا ہے، جو عیش و آرام لکھ دیا ہے، جو دنیاوی فائدے لکھ دیے ہیں، اگر کوئی صرف ان کا طالب ہو تو وہ ان کو پورے ملیں گے، اور اس میں وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا، اور جو انہوں نے بے مقصد زندگی کے دوران اگر کچھ نیک کام کیے بھی ہوں گے وہ ضبط ہو جائیں گے، کوئی خیرات کی ہوگی، کوئی روزے رکھے ہوں گے، کوئی نمازیں پڑھی ہوں گی، کوئی زکوٰتیں دی ہوں گی، کسی غریب کی مدد کی ہوگی، بیواؤں کی مدد کی ہوگی، وہ سارے نیک اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، یہ بات مختلف انداز سے قرآن مجید میں بار بار آئی ہے سامنے کرام، حبط اعمال۔ تو یہ سامنے کرام یہ آیت جو ہے بڑی اہم ہے، ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد انہیں پتہ لگ جائے گا، کھانے پینے دیجیے، چھوڑ دیجیے ان کو، ان کی حالت پہ چھوڑ دیجیے، یہ امیدوں میں اپنی زندگی بتاتے رہیں، ان کو جلد پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال تو یہ یعنی میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا کہ انسان کی جو کامیابی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، انسان کی کامیابی خوب محنت اور خوب جدوجہد میں ہے۔ انسان کا جو درجات ہیں جو اس کو ملنے ہیں، اگر یہ محنت نہیں کرے گا تو اس کو وہ نہیں ملیں گے، کیونکہ آخرت قسمت میں نہیں ہے، آخرت تقسیم نہیں ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے آخرت میں وہی کچھ ہوگا جو اس نے کمایا ہوگا، جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی۔ اگر کسی نے آخرت کے لیے کوشش نہیں کی اور وہ دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہا ہے تو پھر اس کی کامیابی جو ہے وہ نہیں ہوگی، آخرت میں صرف آگ ہوگی، اس کے حصے میں آگ آئے گی۔ تو سامعین کرام دوسری آیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ سے ملاقات انسان کا مقصد حیات ہے، یعنی یہ خوب کوشش کرتا ہے اور رب کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جو عام الفاظ ہیں اس میں اس کے لیے بھی میں ایک جملہ کہہ دوں، انسان کو مقصد اس وقت ملے گا، جنت اس وقت ملے گی جب اس کے لیے وہ کوشش کرے گا، آخرت کامیابی
اس وقت ملے گی جب اس کے لیے وہ کوشش کرے گا. اور یہ بات جو ہے سامعین کرام قرآن میں آئی ہے کہ دوسری جگہ آئی ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جو من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو صرف دنیا میں زندگی میں رہنے کا مقصد، جس کا صرف دنیا کی زندگی، یرید الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی اس کا مقصود ہے اور اس کی زیب و زینت کا طالب ہے. من کان یرید العاجلۃ، جو کوئی عاجلہ کا طلبگار ہے. یرید العاجلہ، عاجلہ کہتے ہیں جلدی کو، جو جلدی چاہتا ہے. عاجلہ کہتے ہیں دنیا کو، یعنی جو صرف دنیا کا طلبگار ہے. عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، میں اس کو جلدی دے دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عجلنا لہ فیہا، اس کے لیے میں جلدی کروں گا اس دنیا میں، دے دوں گا. لیکن کس کو؟ ما نشاء لمن نرید، جتنا میں چاہوں گا دنیا اس کو، یعنی دنیا قسمت سے ملتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہوئی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، جو تقسیم اس کی ہوئی بھی ہے وہ اس کو ملے گی. ما نشاء، جس کو ما نشاء، جتنی میں چاہوں دنیا دوں گا. لمن نرید، جس کو چاہوں گا دوں گا. یعنی ہر ایک کو حسب منشا دنیا پھر بھی نہیں مل سکتی. ہر طالب دنیا کو اس کے حسب منشا دنیا تو نہیں مل سکتی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، اب اس کے لیے میں، یعنی آخرت کا ٹھکانہ جو ہے اس کا جہنم ہوگا. یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں یہ داخل ہوگا مذموما، ذلیل ہو کے، اور مدحورا، دھتکارا ہوا. اور اس کے علاوہ ومن اراد الآخرۃ، اور یہ نقطہ میرا بیان کرنا چاہتا تھا میں کہ خوب کوشش. ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، اور جس نے ارادہ کیا آخرت کا، دنیا کی زندگی آخرت کے لیے گزارنا چاہیے. وسعی لہا سعیہا، یعنی آخرت اس کا مقصد زندگی بن گیا، آخرت کی کامیابی. اور صرف مقصد ہی نہیں، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے اتنی اس نے کوشش بھی کی، اس کے مناسب کوشش کی. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی اور کوشش برابر ہوگی، ان کی قدر، ان کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی. ان کو وہ چیز ملے گی جو انہوں نے چاہا، کیونکہ جو طلب کرے گا، من طلب فقد وجد، جس نے طلب کی اس نے پایا. تو آخرت کی زندگی سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں، اور یہ کہنا اس لیے بھی یعنی ضروری ہے کہ آپ دیکھیں نا، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں وہ تو حیات دنیا کا طالب ہے. اس کا فیوچر جو ہے دنیا ہی سے وابستہ ہے، دنیا ہی اس کا فیوچر ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کی کامیابیوں پہ خوش ہوتے ہیں، یعنی دنیا کے دنیاوی نعمتوں کے حصول پر ہم خوش ہوتے ہیں، دنیاوی نعمتوں کے نقصان پر یا چلے جانے پر ہم خفا ہوتے ہیں. تو یہ تو یعنی جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں سامعین کرام، آپ کے ارد گرد ہیں سب لوگ، آپ دیکھ لیں، خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارا خوشی اور غم کا باعث کیا چیز ہے؟ دنیا بس. تو یہ چیز جو ہے، یہ جو انسان کو جہنم میں لے جائے گی سامعین کرام. جلد ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا جو دنیاوی عیش و آرام کے طالب ہیں، اسی کے زیب و زینت کے طالب ہیں، ان کو جلد پتہ لگ جائے گا. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان کو جلد پتہ لگ جائے گا. تو بہرحال یہ آیت جو ہے، یہ سامعین کرام ذرا غور سے سنیں. قرآن کی ہر ایک آیت ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے،
اس سے ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے، اس سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ قرآن کو ایسے ہی نہیں گزرنا کہ یار یہ تو اس معاشرے کے لیے تھی، اس وقت کے لیے تھی، ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ بہرحال آگے اگلی آیت کا ترجمہ سنیں۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، اور میں نے ہلاک نہیں کی کوئی بھی بستی لیکن اس کے لیے ایک کتاب یعنی لکھا ہوا وقت تھا جو معلوم تھا، یعنی میرے پاس اس کا جو مہلت کا وقت تھا وہ یعنی ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ ما تسبق من امت اجلہا، جب وہ ہلاکت کا وقت کسی قوم پہ آ جائے یا وہ وقت جب پورا ہو جائے تو اس سے بعد جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتی، یعنی جو وقت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کسی قوم کی ہلاکت کا مقرر ہے اس سے بات آگے نہیں بڑھتی۔ وما یستأخرون، اور نہ پھر تاخیر ہوتی ہے۔ شان نزول کے حساب سے تھوڑا سا اس کو آپ سمجھ لیں کہ 8ویں نبوی کا دور ہے، 8 سال ہو گئے اعلان نبوت کو، اور کافر جو ہے ان پہ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے۔ یہ لوگ دلیر ہو گئے، اور دلیر اتنے ہو گئے کہ مسلمانوں سے وہ عذاب کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ یاسین میں ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کب ہوگا وہ وعدہ، تم تو ہمیں عذاب کا کہہ کے ڈرا رہے ہو، کب ہوگا وہ وعدہ؟ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ تو اسی قسم کے یعنی آپ دیکھیں آہستہ آہستہ ان کے دلوں پر زنگ رسول کی مخالفت کے اثرات ان کے دلوں پر پڑتے رہے، ان کے دل پر پردے پڑتے رہے، ان کی سمجھ پر، ان کی عقل پر موٹے موٹے پردے پڑتے رہے، پھر ان کو حق کی بات بری معلوم ہونے لگی، اور باطل جو ہے وہ حق معلوم ہونے لگا، اور یہاں تک ان کی دیدہ دلیری بڑھ گئی کہ وقالو، یہ دوسری جگہ ہے قرآن میں کہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اللہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ حق ہے آپ کی طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دیں۔ فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو یعنی اتنی ان کی دیدہ دلیری جو ہے بڑھ گئی۔ تو اس میں ہمارے لیے مضمون یہ ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہر قوم کی ہلاکت یا فرد کی ہلاکت، یہ وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے سامعین کرام، اور وہ اس وقت سے پہلے یعنی عذاب نہیں آتا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے سامعین کرام، ما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر امت، ہر بستی والوں کا وقت جو ہے معین ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اس وقت سے پہلے عذاب نہیں آتا ہے، لیکن جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے پھر تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، مہلت سے یعنی غلط مطلب نہیں نکالنے چاہیے۔ ایک شخص ظلم کر رہا ہے، ایک شخص، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں سامعین کرام جن کو مہلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ان کی دیدہ دلیری جو ہے بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم کے باوجود ان کا بال بیکا بھی نہیں ہوتا بظاہر۔ تو اس سے غلط عام طور پہ یہ ہے کہ مہلت سے غلط ناجائز فائدہ لیا جاتا ہے سامعین کرام، لیکن جب عذاب آتا ہے تو پھر انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لیکن مہلت سے غلط مطلب یا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی دراز ہوتی ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ الحلیم، اس کی صفت ہے، بردبار ہے، اور دنیا میں اس کا قانون جو ہے سامعین کرام مہلت کا ہے، مہلت ملتی رہتی ہے،
لیکن جب رسی وہ دراز ہو جاتی ہے اور پھر جب مہلت ختم ہوتی ہے پھر پکڑ ہوتی ہے. یہ آج بھی ہے قانون سامعین اکرام. ایک تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ جزائے اعمال جو ہے عمل کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. دل پہ داغ سفید یا کالے وہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور دل جو ہے آہستہ آہستہ سخت ہوتا رہتا ہے. تو وہ اس بات کا اس مہلت سے غلط انداز میں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ایک وقت ایسا آتا ہے سامعین اکرام، یہ اب بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے قیامت تک یہی رہے گا جزائے اعمال کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا رہتا ہے، لیکن اس سے غلط مطلب نہیں لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے سامعین اکرام کہ ہم ایک ایسے مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ایسے گھر جانے والے ہیں جس سے واپس لوٹنا ناممکن ہے، پھر مہلت ملنا ممکن نہیں ہے. ابھی تو مہلت ہے، باز آ ہر چے ہستی باز آ جاؤ تم جو بھی ہو، کافر ہو، بت پرست ہو، منافق ہو، باز آ جاؤ اپنی منافقت سے، اپنی کفر سے، اپنے شرک سے، یعنی شرکیہ اعمال سے، کفریہ اعمال سے، منافقانہ اعمال سے یا ان روشوں سے تم باز آ جاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ تم اگر باز آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو گے، اللہ تعالیٰ مہربانی کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوگا. تو یہ چیز جو ہے یہ سامعین اکرام ذرا نوٹ کر لیں. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون. ترجمہ سنا دیجیے اب. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دینے کہ یہ کھائیں اور مزے اٹھا لیں. ویلہہم الامل، اور جو امیدیں انہوں نے لگائی رکھی ہیں دنیا کے بارے میں، یہ جھوٹی امیدیں، تو ان کو غافل کیے رکھیں. فسوف یعلمون، ان کو جلد معلوم ہو جائے گا. ما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے نہیں ہلاک کی کوئی بستی، الا ولہا کتاب معلوم، مگر اس کے لیے ایک وقت معلوم تھا. ما تسبق من امت اجلہا، جب وہ وقت پورا ہو جاتا تو اس کوئی امت، ما تسبق آگے نہیں بڑھتی، من امتن کوئی بھی امت، اجلہا اپنے اس مقررہ وقت سے، وما یستأخرون اور نہ اس میں پھر تاخیر ہوتی، تقدیم اور تاخیر پھر نہیں ہوتی تھی. یہ بھی آج بھی یہی قانون ہے سامعین کرام. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Leave them to eat and enjoy and be lulled by hope. They will find out. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. We have never destroyed a town unless it had a set time. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
No nation can bring its time forward, nor can they delay it. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔